ہماری ہمت ہماری طاقت، ہماری ہمت ہماری طاقت، جشن شاہ میرا، جشن شاہ میرا کانفرنس، جشن شاہ میرا کانفرنس، جشن شاہ میرا کانفرنس، جشن حضور غوث اعظم، ادارہ حضور غوث العالم، حضور رئیس الملت، علامہ سید رئیس میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہندوستان، آزاد ہندوستان، حضور رئیس ملت شہزادہ غوث العالم شہزادہ غوث اعظم مظہر کرامات غوث اعظم حضرت سید شاہ رئیس اشرف صاحب قبلہ آل اشرف الجیلانی میرانی ممبر نور شریف پر تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فاضل یمن عمدۃ الخطبہ شہزادہ غوث العالم حضرت سید شاہ جامی اشرف صاحب قبلہ آل اشرف الجیلانی ممبر نور شریف پر تشریف فرما ہے۔ مالک اس وقت تک تیرا فرید تیرا مسعود اس وقت تک نعمت کا ایک لقمہ نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تو اسے بخشش پانے والوں میں لکھ نہیں دے گا۔ وہ میری نگاہ تو پیشانی پر تھی مگر مناجات اپنے مالک سے کر رہا تھا، مناجات اپنے مالک سے کر رہا تھا، اور جب قدرت نے کہا فرید الدین ہم نے تیری سفارش پر تقدیر بدل دی ہے، ہم بدل سکتے ہیں، ہم نے اس جہنمی کو جنتی کر دیا ہے، تب فرید الدین نے نگاہ ہٹائی ہے اور دسترخوان سے کھانا شروع کیا ہے۔ اسی لیے کہنا پڑا شاعر کو بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، حمائے سنت، سادات اکرام، ولید ہے یہ کام ہو گیا۔ اب گئے شہاب الدین سہروردی کو سلام کیا نا تو شیخ شہاب الدین سہروردی تو پھر مرید ہونے گئے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مرتبہ تو پھر ان کا مرتبہ انہوں نے کہا لو فرید الدین مسعود بہت قسمت دیکھتا ہے، اپنی بھی دیکھ لے، تیری تقدیر میں نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے واپس کر دیا اور مرید نہیں کیا۔ یہ تو جب سلطان شمس الدین التمش مرید ہوا حضرت خواجہ قطب سے تو پھر یہ پورے بڑھتا یہ سے ولایت دے کر اس دنیا فانی میں بھیجتا تھا۔ جن لوگوں کو بچپن ہی سے ولایت جن کے پاس ہوتی تھی وہ بھی مشائخ کو تلاش کر کے ان سے فیض لینے کے لیے بے قرار رہتے تھے، لیکن ہم اس دور قحط الرجال میں ہیں جہاں آدمی اپنے آپ کو نیچا سمجھنے کو تیار ہی نہیں، اور تلاش فیض میں لوگوں کے پاس تو کام دھندے میں اتنی مصروفیت ہے کہ فیض اور نور تلاش کرنے کا ہمارے پاس الا ماشاءاللہ وقت ہی نہیں بچا ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں سچوں کو تلاش کرنا پڑے گا، سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں سچوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں سچوں سے نور حاصل کرنا پڑے گا، ہمیں وقت کی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنی تمناؤں کو سیکنڈری کر کے پرائمری پر اپنی تمناؤں کو سیکنڈری کر کے پرائمری پر مشائخ کی زیارت، لوگوں سے ملاقات، ان کی نصیحتیں سننا، ان کی صحبت اٹھانا، ان سے برکت لینا، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ایک زمانہ ولی کی صحبت میں گزارنا بیریا عبادت 100 سال کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ توبو الیہ فاضل یمن تشریف فرما ہے، ان کا ولولہ انگیز خطاب آپ سنیں گے۔ یہ شاہ میرا کے آستانے کے ولی عہد ہیں اور اس وقت الحمدللہ پورے ہندوستان میں آپ کی خطابت کا ڈنکا زور و شور سے بج رہا ہے۔ اللہ کرے زور بیان اور زیادہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب بہترین انداز میں حضور نور المشائخ سے آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے. الحمدللہ حضور سرکار رئیس ملت اور آپ کے شہزادے علامہ سید جامی میاں صاحب اللہ کی آمد ہو چکی ہے. آپ حضرت کے چہرہ زیبا کی زیارت فرما رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں. الحمدللہ ایک آپ دیکھیں نورانی اور ایک روحانی ایک سما بندہ ہوا ہے جہاں دو فیض الحمدللہ ہم سب جو ہے لٹ رہے ہیں. ایک طرف حضور سرکار میر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سندانی کی جہاں آپ اولاد ہیں، وہیں آپ آستان عالیہ شاہ میرا کے سجدہ نشین بھی ہیں اور ولی عہد بھی تشریف فرما ہیں الحمدللہ. اور جہاں سجدہ نشین جس جگہ تشریف لاتے ہیں وہاں سمجھیے کہ خود حضور سرکار شاہ میرا آج تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ. ہماری مجلس پر آج خاص نگاہ عنایت ہے اس لیے کہ حضور کی آج پہلی مرتبہ آمد ہوئی ہے اور آپ نے الحمدللہ ہمیں وقت عطا فرمایا. چونکہ یہ شادی کی تقریب جو شادی کی خوشی میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اسی لیے جو ہے الحمدللہ میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد شریف صاحب باسنی کو جو آئیں گے اور ہمارے جو جناب محمد قاسم صاحب اور محمد ہاشم بھائی کی جو شادی ہے ان کا سہرا آپ جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بعد میں حضور سرکار جامی میاں صاحب قبلہ کا ولول انگیز خطاب سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات ابھی بیٹھے رہیں اس لیے کہ ابھی ہمیں شریف پالی کو سننا ہے. کہیں سبحان اللہ. ابھی پورے راجستھان باقی ہیں اور سرکار رئیس ملت کی کلمات طیبہ ہمیں سماعت فرمانے ہیں، آپ کے ملفوظات طیبہ ہمیں سننے ہیں. آپ حضرات بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. آج دامن پورا کوہر مرادوں سے بھرنا ہے. سرکار شاہ میرا کا فیض ہمیں ملے گا، سرکار مخدوم پاک کا فیض ملے گا انشاءاللہ غوث اعظم کے صدقے سے. انشاءاللہ آپ حضرات دامن تھام کے بیٹھیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا بحمد اللہ ہمارے گھر میں شادی کا رچا سگرا. بحمد اللہ ہمارے گھر میں شادی کا رچا سگرا. مظہر کرامات غوث اعظم جانشین سرکار شاہ میرا حضور رئیس ملت، ہماری طاقت ہماری ہمت حضور رئیس العلماء، حضور رئیس العلماء اولاد مخدوم سمنا. دیکھیں جامی میاں صاحب قبلہ کا بھی استقبال فرمایا. اب میں استاد محترم مولانا نفیس احمد صاحب قبلہ اشرفی سے گزارش کروں گا وہ آئیں گے اور استاد محترم قاری اکرام صاحب کا جو آپ استقبال فرمائیں گے. ہماری کباڑیوں کی مسجد کے امام صاحب مولانا ظفر الدین صاحب اشرفی کو میں گزارش کروں گا سید نور میاں صاحب کا آپ استقبال فرمائیں شال پہنا کر کے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. خلیفہ حضور رئیس ملت حضرت جناب قاری نعیم صاحب سے گزارش کروں گا وہ جناب قاری شریف صاحب عالی اور قاری شریف صاحب باسمی دونوں کا نعت خوانوں کا استقبال جناب محمد نعیم صاحب میرانی فرما رہے ہیں. قاری شریف صاحب باسمی، قاری شریف صاحب پالی. اب چونکہ ایک کتاب دو کتابوں کی اشاعت ہوئی ہے، حضرت کے شہزادے چھوٹے صاحبزادے جناب علامہ سید نجامی میاں صاحب قبلہ اشرفی کی آمد ہونے والی تھی مگر کسی وجہ سے حضرت پہنچ نہیں پائے. حضرت کی دو کتابوں کا واپس اجرا انشاءاللہ کل نکاح خانے میں تشریف لا رہے ہیں حضرت انشاءاللہ. اسٹیج میں جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں 3 کتابیں 2 کتابیں قوت الفواد شرح قصیدہ مناقب السادات
اردو ترجمہ اس کا مناسب السادات. الحمدللہ یہ میرے چھوٹے بھائی حضرت حافظ و قاری مولانا سید نظامی شفا شفیع الجیلانی نے یہ ماشاءاللہ تقریباً 12 سے زائد کتابیں تو لکھ چکے ہیں، جن میں ابھی 4 یا 5 کتابیں چھپ چکی ہیں. ان میں جو بچی کتابیں تھیں، میں سب سے پہلے جودھ پور کے ہمارے سراج بھائی ہوئے اور ہماری میرانی گروپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کو چھپوایا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے. اس میں ایک کتاب ہے مناقب السادات، جس کا اردو ترجمہ نظامی میاں نے کیا ہے مناسب السادات. یہ کتاب حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور مختوم پاک کے خلیفہ تھے اور ملک العلماء کا آپ کا خطاب تھا، جن کے علم کی تعریف مختوم پاک نے فرمائی، ان کی لکھی ہوئی کتاب فارسی میں تھی، جس کا اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا. ماشاءاللہ یہ اہل علم کے لیے بڑی ہی کارگر، بڑی فائدہ مند کتاب ہے اور بڑی پیاری باتیں اس میں آپ نے قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے بیان فرمائی ہے. اور دوسری جو عظیم کتاب ہے، یہ ایک حدیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حصہ، ایک قصیدہ ہے جو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ ومولانا محمد مادر الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ. کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا کہ بول بالے میری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام عشق و محبت کو سرکار اعلیٰ حضرت قصد ماتھے رہا چاند سہرا نور کا، ستارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا یہ تارا نور کا. پڑھیے اللہ 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 اللہ. مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. پڑھیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، بولو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک بچہ بچہ نور کا پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں فاطمہ محمد شبر علی شبیر نور سے چمکتے ہیں نور سے چمکتے ہیں بول پنجتن ہمارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں جب مریض آتا ہے تو مثل ابن حنبل ہم پانچ نام لکھتے ہیں پانچ نام لکھتے ہیں بولو پنجتن ہمارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں اہل بیت ایسے اہل بیت ایسے پنجتن ہمارے ہیں پر یہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور 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 کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اب تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 نور کی سرکار سے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا وہ مبارک تم کو ظلم نورین چھوڑا نور کا اللہ 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 اے رضا پیارے رضا سچے رضا مرشد رضا احمد رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بکتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت رہ کے واقعوں میں غریبوں کو کھلانے والے ارے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے میں نہیں کہتا یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں ارے مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے کوئی بھی دور ہو اس میں امامت سیدوں کی ہے کوئی بھی دور ہو اس میں امامت سیدوں
سیدوں کی ہے، علی کے لال نے کربل میں وہ تیور دکھائے ہیں، علی کے لال نے کربل میں وہ تیور دکھائے ہیں، یزیدیوں پہ تاریخ اب بھی ہے بس سیدوں کی ہے۔ سرکار سیدنا شاہ میرا علیہ السلام فرمائیں کہ چپے چپے میں آفاق کے شہرا تیرا چرخ افلاک کے ولایت میں اجالا تیرا، رب نے کچھ ایسا بنایا ہے سراپا تیرا، وہاں کیا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، پڑھیے وہاں کیا خاطری رنگ کا سر پہ ہے امام تیرا، کیا دب ہے جس پہ حمایت کا ہو پرچا تیرا، کیا دب ہے جس پہ حمایت کا ہو پرچا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، روز محشر وہ شفاعت کو پکارے جاتے، سر اٹھائے اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، حشر تک میرے گلے میں تیرا، اٹھا گئی ہے سگے اصحاب کہف کی عادت، پیچھے پیچھے جو چلا ان کے تو پائی جنت، میں کہاں اور کہاں وہ تیری پیاری صحبت، تجھ سے درد سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
वहाँ क्या मर्तबा गौसे 16 now system. बोलो तेरा कोई क्या पूछे भला फिक्रे रजा की तेरा हर मिसरा कयामत में बना तेरा शफी करके तज़मीन लिखी नूर ने ये नज़र रफ़ी फख्रे आका मेरा ज़ार एक नज़र रफ़ी चली खालाए चली खालाए चली खालाए सना खानों में चेहरा तेरा फूलों का सहरा गूंधोरी मादन फूलों का सहरा आज बढ़ावा एक आलम में धूम मची है यहाँ शाहे मीरा की शादी रची है यहाँ शाहे मीरा की शादी रची है यहाँ शाहे मीरा की शादी रची है ऐसे पिया के मैं वारी बलहारी जाऊँ ऐसे पिया के मैं वारी मैं वारी मैं वारी मैं वारी मैं वारी वारी ऐसे पिया के मैं कुर्बान जाऊँ आज बढ़ावा एक पिया पिया एक पिया सारा आलम सुहागर ऐसे पिया के मैं वारी बलहारी जाऊँ आज बढ़ावा शबे गम की कर दो सहर शाहे मीरा शबे गम की कर दो सहर शाहे मीरा उठा दो करम की नजर शाहे मीरा उठा दो करम की नजर शाहे मीरा आज बढ़ावा अरे फरिश्ते जहन्नम में ले जाएंगे क्या फरिश्ते जहन्नम में ले जाएंगे क्या अरे इधर ख्वाजा होंगे उधर शाहे मीरा इधर ख्वाजा होंगे उधर शाहे मीरा इधर मेरे अशरफ उधर शाहे मीरा इधर शाहे सिमला उधर शाहे मीरा आज बढ़ावा वो यकीनन उधर रब की रहमत रहेगी यकीनन उधर रब की रहमत रहेगी अरे कयामत में होगे जिधर शाहे मीरा
گدائی سے تیری میری آبرو ہے، سلامت رہے گدائی سے تیری میری آبرو ہے، سلامت رہے تیرا در میرے خواجہ، سلامت رہے تیرا در میرے خواجہ، سلامت رہے تیرا در میرے خواجہ، میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تو ولی ہند ہے برملا خود کہتے ہیں شہ اولیاء، دیتے صدقہ حسن و حسین کا، تمہیں غوث پاک کا واسطہ، گدائی سے تیری میری آبرو ہے، سلامت رہے تیرا در میرے خواجہ، سلامت رہے تیرا در میرے خواجہ، آج راجہ ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان کا ایک راجہ، ہندوستان کا ایک راجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں شریف بھائی نے جو ہے الحمدللہ دل جیت لیا بہرحال ہمیشہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شہزادہ رئیس ملت، شہزادہ حضور رئیس ملت، فیضان حضور سرکار شاہ میرا، حضور سید فیضان حضور سرکار شاہ میرا، فیضان حضور سرکار مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، فیضان سرکار مفتی اعظم راجستھان، علماء اہل سنت، علی دوسرے پروگرام چلے گئے کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المعدة فی القربى، صدق اللہ العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما معزز علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، خلفائے اہل طریقت، شعراء کرام، بالخصوص آل نبی فرزند مولا علی، مظہر کرامات غوث اعظم، نور نظر مخدوم سمنا، شہزادہ غوث اعظم حضرت پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور رئیس ملت ابو العطام سید رئیس اشرف اشرفی الجیلانی میرانی صاحب سجادہ آستان عالیہ سرکار شاہ میرا خمبار شریف، اور میری نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سرزمین جودھ پور میں کئی بار آنے کا موقع ملا۔
آج میں بے پناہ خوش ہوں، ہمارے میرانی ٹیم کے تمام نوجوانوں نے حضرت رئیس ملت کے خلیفہ کی نگرانی میں جشن سرکار شاہ میرا رکھا اور اس ذات پاک کو اس سرزمین پر بلایا کہ جس نے اپنا قدم ایک بنجر جنگل میں رکھا تو اللہ نے اسے منگل بنا دیا۔ اور بلا مبالغہ میں عرض کروں، یہ مت سوچنا کہ میرے باپ نے اس لیے بول رہا ہوں، میں یہ سوچ کے بول رہا ہوں رسول پاک کی آل ہے کہ کئی ایسے ویران علاقے جہاں حضرت نے مسلسل اپنا قدم رکھا، آج وہ گاؤں غربت کی مار نہیں بلکہ اللہ نے بے پناہ دولتیں اس گاؤں میں عطا فرمائی۔ بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک ایک شہر ایک ایک گاؤں کا اگر نام لینے جاؤں تو تقریر آج گاؤں شہر پر ہو جائے گی، اور اس کا آپ لوگوں نے انتخاب کیا جو انتخاب غوث اعظم ہے، جو انتخاب غوث اعظم ہے کہ حضرت نے جو لوگ خمار شریف گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، حضرت کی وہ ذات ہے ماشاءاللہ۔ اپنے تو اپنے عرب کے علماء نے بھی جب حضرت کو دیکھا تو یہی شعر پڑھا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے۔ میرے پیارو، بہت بڑا کارنامہ ہے سرزمین خنبات میں جہاں حضور غوث پاک کے سگے پوتے کا آستانہ ہے، حضرت میرا سید علی میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تقریباً 4 سال حضرت نے اپنی زندگی کے وہاں ایسے گزارے کہ پورا کچھوچا، پورا بسخاری، پورا خانواد اشرفیہ لگ گیا کہ کہاں حضرت ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ میری ماں، میری والدہ کے دادا جان حضور امیر ملت بہت خانواد اشرفیہ کے مسلم بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے 40 سال سورج کو نہیں دیکھا، ایک حجاب میں رہا کرتے تھے۔ میرے پیاروں، کسی میں اتنی جرت نہیں تھی بغیر ان کی اجازت کے ان کا چہرہ کوئی دیکھ پائے، ایک پردے میں رہا کرتے تھے۔ میری ماں نے جب اپنے دادا سے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، جامع میاں کے والد مل نہیں رہے ہیں، دادا آپ کچھ بتا دیں۔ اس وقت ایک چٹائی پر، ایک چرپائی پر حضور امیر ملت نے بیٹھ کر کے میری والدہ ماجدہ سے فرمایا تھا کہ بیٹا فکر مت کرو، وہ جہاں کہیں پر بھی ہے تو کسی ولی کی نگرانی میں ہے اور وہ زندہ ہے، ایک جنگل میں ہے، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہے، سمندر کے قریب میں ہے، تم فکر مت کرو، ایسی حفاظت میں ہے۔ اللہ اکبر! کہ اگر امام احمد رضا کے جملے میں کہا جائے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، بچہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ حضور رئیس ملت، حضور رئیس العلماء۔ میرے پیارو، یہ میں کوئی تعریف کے لیے نہیں، حقیقت بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ آج آپ سب پریشان حال ہیں۔ میرا یقین ہے حضرت رئیس ملت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیضان غوث اعظم سے ایسا مالا مال کیا ہے کہ تقریباً 44 سال ہو گئے حضرت نے تعویذ نہیں لکھی، لیکن جس کو جو کہہ دیا اللہ اکبر وہ چیز ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ایک وقت تھا پورا خنبات حضرت کے مخالف تھا، آج ایسا وقت ہے کہ پورا خنبات حضرت کے قدموں پر اپنا سر دیکھتا ہے۔ میرے دوستوں، کیونکہ حضرت زمین کے لیے نہیں گئے تھے، میرے پیاروں حضور کی امت کے درد کے لیے گئے تھے۔ آج آپ کے شہر میں قیام ہوگا، کل بھی قیام ہوگا۔ فیض لینے والوں آپ آ کر کے فیض لے لو، کیونکہ میرے پیاروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان اہل السماء، ستارے جو ہے آسمان والوں کے لیے امان ہے۔
جب زمین سے کوئی بلا آسمان کی طرف جاتی ہے تو ان ستارے آسمان کی طرف اٹھنے والی بلاؤں کو بفضل الہی روک دیا کرتے ہیں. آگے آگے آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لَهِ لِلْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے میری اہل بیت امان ہے، امان ہے، امان ہے. یعنی جب کوئی آسمان سے وبا یا بلا آتی ہے تو اللہ میری آگ کے صدقے میں اس وبا کا خاتمہ فرما دیتا ہے. اب کوئی پوچھے اگر مجھ سے کہ چوچھا میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے، مہرونی میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے، مہریرا میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے، بارگاہ نظام الدین میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے، مکن پور میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے، نجف میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے، بغداد میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے، اللہ اکبر کربلا میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے. آج ان باطل آنکھیں دیکھ رہی ہے اجمیر میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے، اس بھیڑ کو روکا جائے. ارے نادانو، تمہاری نسلوں کا خاتمہ ہو جائے گا. نہ کل کوئی خواجہ کے بیان کو کسی کو روک پایا ہے، نہ روک سکتا ہے. میرا خواجہ تلواروں کے ذریعے حکومت نہیں، کردار مصطفیٰ کے ذریعے حکومت. تکبیر، نعرہ رسالت، ہند کا ایک ہی راجا، ہند کا ایک ہی راجا، ہند کا ایک ہی راجا، حضور رئیس العلماء. میں تو کہتا ہوں تلاشو، کہیں ایسا نہ ہو جائے تلاشتے تم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور دعا جب انا ساگر کو تلاشنے والے کلمہ پڑھیں، مجھے تو یقین ہے پورے ہندوستان میں جتنی بارگاہیں ہیں، چاہے وہ صابر پاک کی ہو، چاہے وہ مخدوم پاک کی ہو، محبوب الہی کی ہو، چاہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، چاہے موسیٰ سہاگ ہو، چاہے شاہ عالم ہو، چاہے قطب عالم ہو، چاہے بابا فرید ہو، چاہے قطب الدین بختیار کاکی ہو، چاہے سراج الدین نصیر دہلوی ہو، چاہے سراج الدین اوتھوی ہو، چاہے علاء الحق نبی ہو، چاہے بندہ نواز کیسو دراز ہو، پورا بھارت کے ایک ایک راج میں سارے ولی گورنر ہے، ان سب کا پردھان منتری اجمیر میں. دوستوں کوئی جذبات میں نہیں، حقیقت بیان نہیں کر رہا ہوں. جتنے بھی درگاہیں ہیں اولیاء اللہ کی تربتیں ہیں. کہیں یہ نہیں لکھا ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں، صرف ایک بارگاہ ہمیں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ جب اجمیر شریف میں آپ داخل ہوتے ہیں، غریب نواز کے پائٹی کی طرف باہر نکل کے دیکھیں، ایک بڑی تحریر لکھی ہے، السلام علیکہ یا شاعر اللہ، اے اللہ کی نشانی تم پر سلامتی ہو. یہ کہیں اور نہیں لکھا. سن لو باطل طاقتوں، یہ کسی ایسی ویسی درگاہ نہیں ہے، یہ بھارت میں خدا کی نشانی، اللہ کے وجود کی نشانی، اللہ مصطفیٰ کے کردار کی نشانی. میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ میرے خواجہ کے روزے کو سلامت، میرے خواجہ کی بارگاہ کو سلامت، ان کی نسبت ہم غلاموں کو سلامت، ان کے کرم سے ہمارے گھروں کو سلامت، ہمارے علماء کو سلامت. اور ایک بات اور ہے، حضرت رئیس ملت اکثر فرماتے ہیں، میرے دوستو بہت پرفتن دور ہے، بہت پرفتن دور ہے. چاہے عقیدے کا معاملہ لو، محبت کا معاملہ لو، اتنا پرفتن دور ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ایک فتنے ہماری قوم میں ڈالے جاتے ہیں، کبھی صحابہ کے نام پر، کبھی اہل بیت کے نام پر، کبھی کسی کی گستاخی کر کے، کبھی کسی کی گستاخی کر کے. میرے دوستو اتنا یاد رکھنا، جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، یہ مسجد بڑی پیاری
बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद देख के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार मस्जिद है, इसका सहन भी बड़ा प्यारा है और आप भी बड़े प्यारे हैं। तभी तो आपकी निगाहों ने इन प्यारों का खिताब। समझे मेरी बात को। हजरत फरमाते हैं अक्सर जुमनात की महफिल में, ये किसने बनाया है? बोलो। मस्जिद अल्लाह ने बनाई है। ये भाई कड़िया ने बनाया है ना, लेबर आया, मिस्त्री आया, उसने बनाई है ना। घर अल्लाह का है, जमीन अल्लाह की है, बनाया किसने? ठीक है, मजदूरों ने बनाई, सेठों ने बनवाई। ठीक है, समझ के ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना। अब आपका मन हुआ नहीं इसको चेंज करना, आपने एक दीवार गिराई, फिर एक अच्छी दीवार खड़ी कर दी, आपका इख्तियार है कि नहीं? बोलो मेरे भैया, कुछ तो बोलो मुझसे। नहीं गुस्साने हो का? तो नाराज तो नहीं हो? हाथ उठा के बताओ जितने लोग नाराज हैं। नहीं देहाती समझ में आती है हमारे यूपी वाली? आ रही कि बाउंड जा रही? हाँ, ये सब तो बुजुर्गों की एक जुबान है हमारे यूपी में। हजरत सरकार कला भी भोजपुरी बोलते थे। हाँ। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मखदूम पाक की औलादों में एक तासीर ये रखी है, जितना भी गम में डूबा हुआ आदमी आए और जब मुस्कुरा के रईस से मिल्लत हो, या शेखुल इस्लाम हो, या शेख आज़म रहमतुल्लाह तआला सरकार कला, या मोइनुल मशाइख, या जो भी हमारे खाली कह देते थे मुझको, ये बाबू इधर आओ, सारा गम आदमी भूल जाता, सारा गम आदमी भूल जाता था। ये हमारे खानदान का एक पैटर्न जुमला है, ए बाबू इधर आओ, ए बाबू इधर बैठो, ए बाबू इधर चल। बोली में इतनी नरमी है आज, इतने सदियों के बाद इतनी नरमी बोली में, तो मेरे ख्वाजा की बोली में कितनी नरमी रही है। ने बारहा सुना है, ए बाबा उठो उठो। क्यों भाई क्या हुआ? एक होता क्यों भाई क्या हुआ, एक क्यों भाई क्या हुआ। यहाँ राजा का ऊँट बैठा है, क्या ऐसा है? ठीक है, ये फकीर कहीं और बढ़ जाएगा। जुमला है, ठीक है कहीं और बैठ जाएगा, इसमें लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, कहीं और बैठ जाएंगे। जुमले पर सब दारो मदार है। किस पर है? सब जुमले पर है। आज हमारी कौम जुमले भूल गई है। हकीकत कह रहा हूं, जुमले हम भूल गए हैं। पहले के जमाने में, अब तक हमने तो कई बुजुर्गों को देखा, वो नाराज भी हो जाते थे मुरीद पर, फिर भी मुरीद छोड़ के भागता नहीं था। उस्ताद नाराज हो जाए शागिर्द पर, शागिर्द छोड़ के भागता नहीं था, क्योंकि उनकी नाराजगी में उनकी नफ्स का दखल नहीं रहता था, उनकी नफ्स का दखल नहीं होता था। अगर वो किसी पर नाराज होते थे, अगर पीर मुरीद पर हुआ, गुस्से में कुछ कहा या उस्ताद शागिर्द को कहा, तो अपनी नफ्स के लिए नहीं बल्कि उसकी नफ्स के गुस्सा किया करते थे, ताकि उसका शैतान भाग जाए। इसीलिए इतना गुस्सा करने के बाद भी आदमी सट के रहा करता था। जब मेरे ख्वाजा का दरिया आया कूजे में, बोलो आया कूजे में आया, बड़ा चर्चा हुआ कि अगर ये फकीर ऐसी करामतें दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा, कहीं पूरा भारत इनका ना हो जाए। पूरा भारत क्या तो पूरी दुनिया उनकी है, पूरी दुनिया उनकी। सही बात है कि नहीं? बुलंद आवाज से बोल दिया। घर से रूठ के तो नहीं आए हो ना? हाँ, रूठना भी मत। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से कहा, उसके लोगों ने कहा इनको अजमेर से निकाल दिया जाए। ये तारीख है, और ये ऐसी तारीख नहीं कि किसी मौलाना ने लिखी, उन्हीं लोग की बयान करता तारीख। उनमें वो लोग जिन्होंने हकीकत देखा ख्वाजा में असर क्या क्यों था, जो असर देखते थे। आज भी सब मुखालिफ नहीं है, उन्हें मालूम है जब सारे इबादत गाहों में बातिल बुतों के पुजारियों ने कहा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ औरत ने हाथ उठाया, ख्वाजा ने औलाद था।
क्योंकि अजमेर की धरती ये मामूली धरती नहीं है। इस धरती का इंतखाब ख्वाजा ने नहीं, इस धरती का इंतखाब मदीने मुनव्वरा से आमिना के मेरे प्यारों, अभी 2 दिन पहले एक न्यूज मैंने देखी, आज तक की, वो हमेशा गलती चलता रहता। बहरहाल उसने क्या कहा मालूम है? कहा ख्वाजा गरीब नवाज को इनके पैगंबर साहब ने बुलाया, कहा मेरे मोइनुद्दीन को भेजो भेजो, और बुलाने के बाद भारत का नक्शा दिखाया। मैंने कहा चलो, अब तक तो हम मानते थे, तुम भी तो मान गए। भारत का नक्शा दिखाया कि तुमको यहाँ जाना। मैंने कहा सुनो, यही तो हम भारतीयों की तकदीर है। हमें अपने वतन से, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत इसलिए है क्योंकि इस मुल्क में कोई और नहीं, अल्लाह की निशानियां। इंशाअल्लाह हमेशा ये मोहब्बत कायम रहे। इसीलिए कहा जाता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद क्यों है? क्योंकि पूरे भारत में कहीं हाजी अली है, कहीं शाहिर मीरा है, कहीं मूसा सुहाग है, कहीं कुतुबे आलम है, कहीं शाहे आलम है, कहीं निजामुद्दीन है, कहीं फरीदुद्दीन है, कहीं कुतुबुद्दीन है, कहीं सिराजुद्दीन है, कहीं अलाउद्दीन है, कहीं बदियुद्दीन है, कहीं मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी है, कहीं शाह बरकतुल्ला है। जब इन तमाम गुंबद के नूरी नजारों को बरेली की धरती पर बैठ करके ताहिराना आशिकाना निगाह से इमाम अहमद रज़ा ने देखा तो तरक के अकीदा दिया, कैसे आका होगा बनता है रज़ा, बोल पाले मेरी सरकार। मेरे प्यारों, जब इन वलियों ने इनके अकीदत भरे जुमले को सुना, कहा अहमद रज़ा तूने ये अकीदा दिया कौम मुस्लिम को, ऐसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों की। पूरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के वलियों ने कहा जब तेरा अकीदा ये है, जा अब हम तुझे वो मकाम देते हैं वादी रज़ा की, कोई वाला रज़ा का है जिस सब देखिए इलाका। मेरे इमाम अहमद रज़ा को किसी मौलवी ने मुजद्दिदियत की कुर्सी पर नहीं, भारत के सारे वलियों ने बताया, सारे वलियों ने। तभी मेरा ख्वाजा की बारगाह के ताल्लुक से जो लोग कहते हैं आला हज़रत जाते नहीं तो जाते, तेरे को कैसे मालूम? अगर नहीं गए तो तू कौन होता नापने वाला? मैं कहूँ सेठ साहब बहुत पैसा है, मदीना क्यों नहीं गए? इसका मतलब वहाबी हो भाई, कुछ तो दिमाग की बात करो। बात अजमेर की है, बरेली में बैठे हैं, अकीदा अजमेर ही का तो पेश कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अकीदा अजमेर का दे रहे हैं। बल्कि मेरे इमाम ने तो मलफूजात में लिखा, आपके मलफूजात में है जो शख्स कसदन अजमेर को अजमेर कहे वो गुमराह है। अजमेर को अजमेर मत कहो, अजमेर शरीफ का। और मेरे आला हज़रत की करामत सुना दूं, बताओ एक बार मचल गो, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जिंदा करामत रईस मिल्लत के कदमों को चूम के पहुंचा रहा हूँ, जिंदा करामत। आज जितने भी न्यूज के चैनल को खोल के देख लो, कोई भी एंकर अजमेर नहीं कहता, सब कहते अजमेर शरीफ अजमेर शरीफ अजमेर शरीफ। अगर एक आशिके रसूल अजमेर को अजमेर शरीफ कह दे। अच्छा एक बात और इस पर जहन में आई, कहने वाला
नफरत की आग बो रहा है, वाह वाह, लेकिन कैबिल अजमेर शरीफ ये भी इख्तियार है मेरे ख्वाजा का। वो अजमेर नहीं कह सकते, अजमेर का नाम अजमेर है, शरीफ नहीं है। 15 वाह मेरे ख्वाजा, 12-15 बोलो बोलो मचल के बोलो, वाह मेरे ख्वाजा, आपका इख्तियार कैसा इख्तियार है। अभी तो मेरे इमाम ने कहा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम है। तो ये हुआ कि इनकी दावत पर रोक लगाई जाए, रोक लगा दी जाए और इन्हें जो है शहर बदल कर दिया जाए। इन्हें नहीं मालूम, खंबात में भी ये पॉलिसी चली थी कि इनको बापू को हटा दिया जाए। जब औलादे गौस को आज के लोग नहीं हटा पाए, बोलो भैया, और उसके हटाने की बात कर रहे हैं जिसके हटाने से अच्छे अच्छे हट गए। का ऐसा करते हैं उनको हटाया जाए। एक काफिला गया, कहा बाबा जी, कहा बोलो जी, आप जाओ जी। क्यों जाए जी? कहा ये हमारे राजा का फरमान है। यहाँ तो कोई और राजा बैठा। ख्वाजा साहब मुस्कुराए, कहा इतना नातवा मिस्कीन, मिस्कीन अरबी में जो मुल्क वगैरह छोड़ के आते हैं उनको भी मिस्कीन कहा जाता है, खाली गरीब फकीर को नहीं। ये मिस्कीन गरीबुल वतन, ये कहाँ जाएगा अभी यहाँ से? नहीं जाना पड़ेगा। अरे भैया, इस बूढ़े पर क्यों इतना जोर डाल रहे हो? मैंने तो सुना हिंदुस्तानियों में बड़ी मोहब्बत होती है, वो तो मेहमान नवाजी में एक नंबर है। अच्छा, ये पहले से चलता चला है, ये ऐसा नहीं है आज का। हिंदुस्तान, तभी तो मेरे आका ने फरमाया ईमान की खुशबू आ रही है। वो मुल्क है जहां से ईमान की खुशबू जा रही है। और मैं कहता हूँ ये मेरे ख्वाजा की तबलीग का असर है, असर है। आज 56 इस्लामिक मुल्क को देखो, लगता नहीं कि मुसलमान है, लेकिन जिसे ख्वाजा ने सींचा है उसको आपको देखो। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इतनी भी कोई ज्यादती करता है इस मुल्क में? सिपाहियों का दिल पिघल गया। इसीलिए मीठी बोली बोलो क्या, खड़ी बोली में दम नहीं है। अच्छा, यहाँ राजस्थानी गरीब नवाज क्यों है? मैंने भी बहुत गौर किया, यहाँ के लोग बहुत खड़े लोग थे। एक तो गर्मी, चटियल मैदान, और गर्मी ऊँट अगर चले ना क्या करेगा गर्मी में? सही बात है कि नहीं? तब ऐसे खड़े लोग बिल्कुल। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, मेरे रब ने मेरे नाना को ऐसे रेगिस्तान में भेजा, मेरे नाना ने भी मुझे अपने रेगिस्तान में आ गए। बहुत समझाया लेकिन वो समझे नहीं। सिपाहियों का दिल नरम हो गया, बोली में मिठास थी ख्वाजा साहब के। उन्होंने कहा कि ऐसा सा मामला है, राजा को बताया। तब तक एक उनके रिलीजियस का बहुत बड़ा आलिम था, समझे, बहुत बड़ा। उसने कहा एक आइडिया है। कहा क्या आइडिया है? कहा एक शख्स है अजमेर में, वो हमारे दीन का बहुत ज्ञान रखने वाला है, और उससे कहते हैं वो ख्वाजा साहब को मुनाजरे का चैलेंज कर दे, और साफ साफ महफिल पब्लिक के बीच में बात हो जाएगी, किसका दीन हक है किसका दीन बातिल है, फिर उसी के दीन की भारत में बात होगी। तो कहा उसको बुलाओ। उनके धर्म का बहुत बड़ा आलिम ज्ञानी आदमी आया, उसने ये बात कही। कहा ठीक है, अच्छा बताओ इसके बदले मुझे मिलेगा क्या? बादशाह ने कहा जो जहां तक तेरी निगाह जाएगी वो जमीन सब तेरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। एक यहाँ दीन है, एक यहाँ ज़हन में रखना, एक वहाँ। हुजूर ने कहा मोइनुद्दीन तुमको भारत जाना है, ये नहीं पूछा इसके बदले में मिलेगा क्या, जो बोला है ज़हन में रखना प्यार। उसने कहा इसके बदले में मिलेगा क्या?
اور یہاں میرے خواجہ نے نہیں پوچھا اس کے بدلے میں ملے گا کیا، تو آج اس کا بدلہ ختم ہو گیا اور میرے خواجہ نے بدلہ نہیں مانگا، آج تک کا ہے، میں قیامت تک خواجہ کی حکومت ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ٹھیک ہے پیارو، نہیں سننے کا موڈ ہے آگے، اسٹاپ کر دیں گے، آج کھا کے بتاؤ جو لوگ گھر جائیں گے، جانا تو وہی ہے، جلسے کے بعد جانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہیں ڈٹ کے تھوڑا رہنا ہم لوگ کو، اور اگر فجر پڑھنا تو ڈٹ کے بیٹھ گئے انشاءاللہ اسی مسجد میں پڑھ لی جائے گی، بولو تو بھیا سبحان اللہ۔ تو وہ تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد یہ کوئی لطیفہ فسانہ نہیں، یہ حقیقت ایک سنانا۔ اب ایک قافلہ گیا خواجہ غریب نواز کے پاس، وہ کتنے لوگ تھے معلوم غریب نواز کے ساتھ؟ 40 لوگ۔ کتنے؟ 40۔ only 40۔ کتنے؟ 40۔ اور جب 40 ہوتا ہے نا تب تک اسلام کا کام بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جب تک 39 تھے ڈر ڈر کے نماز ہوتی تھی، جیسے 40 میں عمر فاروق ایمان لائے، کہا یا رسول اللہ اب ڈر کے نہیں خود کے نماز پڑھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ عمر کا احسان، ارے عمر پر بھوکنے والوں اپنے ایمان کا پہلے محاسبہ کر۔ عمر تو وہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر تم ہوتے۔ بولو میرے دوستو 40 لوگ تھے بس۔ اب اس کے بعد گئے غریب نواز کے پاس، خواجہ غریب نواز نے سبحان اللہ غریب نواز کے پاس جب گیا معاملہ، غریب نواز نے کہا بابو کیوں اس فقیر کو ستاتے ہیں؟ میں کوئی مناظرہ کرنے یہاں نہیں آیا ہوں، میں ستا بدلنے گرانے نہیں آیا ہوں، میں مانوتا کا پیغام دینے بھٹکی ہوئی جنتا کو پرماتما سے ملانے، ان کی روح کو ایشور کے قریب کرانے آیا ہوں، میں کسی سے لڑنے بحث کرنے نہیں آیا ہوں۔ کہا نہیں، یا تو تم اپنی تبلیغ کرو گے؟ کہا میں تبلیغ کہاں کرتا ہوں، میں تو کہتا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ تو اور بات ہے مسکراتا ہوں کہ لوگ میرے ہو جایا کرتے ہیں۔ میں تبلیغ کہاں کر رہا ہوں یہاں تو، میں تو اپنے آدمیوں میں ہوں، 40 لوگ میں ہوں بس۔ کہا نہیں تم کو کرنا پڑے گا۔ خواجہ صاحب نے پھر منع کیا، پھر دباؤ ڈالا، کہا ٹھیک ہے سبحان اللہ، کہا ٹھیک ہے ہم بھی تیار ہیں۔ اب تاریخ طے ہوئی اور آمنے سامنے دونوں گروہ کے لوگ بیٹھے۔ ابھی آپ نے بنگلور کا مناظرہ دیکھا ہوگا، ایسے ہی آمنے سامنے لوگ بیٹھے اور پبلک بیٹھی، ہاں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے مناظرہ ہوتا کیا، پوری پبلک بیٹھی ہوئی، شرائط پوری بتا دی گئی، یہ چیز ہوگی۔ خواجہ صاحب بالکل ایگری، وہ بھی بالکل ایگری، وہ بیانی آدمی، اس کو علم پر غرور کہ آج میں دکھاتا ہوں، اور خواجہ صاحب سبحان اللہ وہ اپنے آپ کو دکھانے منوانے نہیں آئے تھے، وہ تو بھٹکے ہوئے لوگ کو پرماتما سے جوڑنے آئے تھے۔ جو جوڑنے والا ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے، کاٹنے والے خود کٹ جایا کرتے ہیں، یہ تاریخ کی بات ہے۔ میرے خواجہ صاحب بیٹھے آمنے سامنے بیٹھ گئے، اب اس نے سوال کیا دین کے اوپر۔ میرے غریب نواز نے سوال کیا نا تو جواب دینا چاہیے، جواب میں مسکرا رہے ہیں، بولتے رہو، اتنی سنجیدگی سے مت سنو میرے دوستو، ٹھنڈک کی رات ہے، بولو گے مزہ آئے گا۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر خواجہ صاحب مسکرائے، پھر سوال کیا، پھر غریب نواز مسکرائے، پھر سوال کیا، پھر مسکرائے۔ غریب نواز کوئی رپلائی نہیں دے رہے۔ خواجہ نے بتا دیا سنو میرے دیوانوں، ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، کبھی کبھی مسکرا کے بھی دشمنوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ مسکراؤ، آئے سوال پھر مسکرائے، پھر سوال پھر مسکرائے، آخر میں طیش میں کھڑا ہو گیا، کہا معین الدین جب تجھ میں اتنی لیاقت و صلاحیت نہیں تھی تو آیا کیوں تھا مناظرہ کرنے؟ پھر مسکرائے، پھر مسکرائے، پھر کہا معین الدین آخری بات پوچھتا ہوں، کہا پوچھو، کہا سنو
तुम को, तुम्हारे रब को, तुम्हारे दीन को, तुम्हें मैंने इतना उल्टा सीधा कहा लेकिन तुझे गुस्सा नहीं आया? क्या बात, आपको पूछा तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मेरे गरीब नौ मुस्कुराए, आए हाय अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में वो गरीब नवाज की मुस्कुराहट को शामिल रखे, उनकी मुस्कुराहट से हमारा ईमान में ताजगी पैदा रहे। उसने कहा क्या ख्वाजा तुझे गुस्सा नहीं आया? मैंने इतना सब कुछ कह दिया, तेरे रब को गाली दी, तेरे नबी को गाली दी, तेरे दीन को गाली दी, तुझे गुस्सा नहीं आया? अब मेरे ख्वाजा मुस्कुराए नहीं, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं मेरा पीर जब खड़ा हुआ, खड़ा कौन हुआ? नायब रसूल खड़ा हुआ, अताए रसूल खड़ा हुआ, फरसंदे बतूल खड़ा हुआ, जिसकी रगों में हैदर कल्लार का खून है वो खड़ा हुआ। अरे जब हैदर की बेटी ज़ैनब खुतबा दे तो सारे यजीदी सर खुजला दे, आज उन्हीं का बेटा अजमेर में खड़ा हो। खड़े हुए, खड़े होके फरमाते हैं ए जी सुनो सुनो, तुमने ये कहा गुस्सा क्यों नहीं आया? गुस्सा क्यों नहीं आया? मुस्कुरा के आप फरमाते हैं मुझे गुस्सा कैसे तुझ पर आ जाता, कैसे आ जाता? तू सवाल तो कर रहा था, बातें तो कर रहा था, लेकिन मैं तेरे दिल में ईमान की रोशनी देख रहा था, ईमान की रोशनी देख रहा था। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं इतना ख्वाजा गरीब नवाज का कहना था, वो दौड़ता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आया। मैं मुजरिम हुआ का मुझे एहसास के रास्ते में है जा बचा थाने वाले उसका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान हुजूर शाह मीरा, फैज़ान हुजूर शाह सिमना, मसलके आला हज़रत शहज़ादे हुजूर रईसे मिल्लत। वही इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अजमेर भारत की वो धरती में से एक धरती है, अल्लाह अकबर, जहां माँ की हुई दुआएं रट रही होती है। अजमेर को बाबरी मत समझना, अजमेर वो धरती है जहां पर जन्नती दरवाजा जो है उसके बारे में सूफिया फरमाते हैं जन्नती दरवाजे का मतलब ये होता है जिस वली ने अपनी खुली आंख से रसूल पाक को आते जाते देखा हो उसे जन्नत का दरवाजा कहा जाता है। जहां मेरे आका की आमद हो वो अजमेर मोहल्ला है, जहां अली की आमद हो वो अजमेर मोहल्ला है, जहां हिंदुस्तान के सारे वलियों का आना जाना हो वो अजमेर मोहल्ला है। तभी तो मेरे प्यारों मुफ्ती आजम ने फरमाया ख्वाजा हिंद वो दरबार है आना तेरा कभी महरूम नहीं। मेरे दोस्तों को हजरत का जो जुमला था, हजरत फरमाते ये इमारतें हमने बनाई है, कल हमारा मन हुआ चेंज करके दूसरी इमारत बनाई, फिर मन हुआ चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। हमें इमारत की निस्बत से मोहब्बत है, क्यों? ये इमारत ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की है इसलिए हम चूमा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये लाख कुछ भी कर ले, मेरा विजदान कहता है जो अल्लाह ने गरीब नवाज को मकाम अता फरमाया है उस मकाम को ना कोई घटा सकता है ना मिटा सकता है। ऐ मुसलमानों हमें इमारत से नहीं ख्वाजा की तुरबत से ये इम्तिहान का दौर है, आजमाइश का दौर है। कहीं ऐसा ना हो जाए कोई तुम्हें कह दे देखो ख्वाजा साहब तुम्हारा ये हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो तो तुम अपने ईमान को खो बैठो। तैयारी पहले से करके रखो। हमारी अकीदत ज़ाते ख्वाजा से, हमारी अकीदत दौर है अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम रहकर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को गुजारो, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। ऐ नौजवानों आज आपके दरमियान ही से मिल्लत आए हैं, मजहर करामात गौसे आजम हैं जिनकी निगाहों ने ना जाने कितनों को फैज़ याफ्ता किया। ऐ नौजवानों नशे, ये जो नशा है ना ये भी एक वर्ल्ड लेवल की प्लानिंग है, मुस्लिम सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں معلوم ہے یہ قوم کو نشے میں ڈال دو خود مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اے میرے نوجوانوں، ایسا نشہ مت کرو جس نشے سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ آج آل علی آئی ہے، آل فاطمہ ہے، آل نبی ہے، آل غوث اعظم ہے، ان کی نگاہوں کا نشہ کر لو، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اس مسجد کے صحن میں توبہ کر کے اٹھنا، اے اللہ اب دنیاوی کوئی نشہ نہیں بلکہ اس کے مصطفیٰ کا نشہ چڑھتا نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نوجوان، اپنی زندگی تم تباہ و برباد کر رہے ہو۔ میرے پیارو، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، ایسی چیزیں جو تمہارے ایمان کو کھوکھلا کر دے، تمہارے جسم کو کھوکھلا کر دے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا۔ کل رئیس ملت آپ کے شہر جودھ پور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ فلاں مقام پر کچھ لوگوں کے گھر پر بھی جائیں گے۔ اگر آپ کسی بھی مصیبت میں ہیں، حضرت کے بارگاہ کرم میں آئے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے، ایسی بارگاہ جن کے گھر، جن کی ہوٹل میں رکے نا، آج پہلی ملاقات ہوئی ہے اور پہلی ملاقات میں انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت سے مجھے تعلیم ہونا ہے۔ میرے دوستو، یہ نگاہوں کا کمال ہوتا ہے۔ اوروں میں آپ کو بتانا پڑے گا کیا پرابلم ہے، یہ تو سامنے دیکھ کے بتا دیتے تمہیں کیا پرابلم ہے۔ اور صرف بتاتے نہیں ہیں، بتانا تو سب کا کام ہے، حکیم بھی بتا دیتا ہے، لیکن اس کا علاج بھی ایسا کرتے ہیں الحمدللہ کہ آپ کی روح بھی سنور جائے، آپ کا دل بھی سنور جائے، آپ کی زندگی بھی سنور جائے۔ میرے دوستو، جنہوں نے 4 سال کھمبات کی وادی میں اس جنگل کو منگل کیا ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں، ایک بار جو آپ نے بزرگوں کے واقعات کتابوں میں پڑھے، جو میں نے ابھی سنا، یہ سب کتابوں میں لکھے ہیں، اگر اس کی جیتی جاگتی تصویر دیکھنا ہے کھمبات کی دھرتی پر، رئیس ملت کی ذات کو دیکھ لینا۔ آج سرکار کلا کے خلیفہ موجود ہیں ہمارے بڑودہ شہر میں، ایک حاجی بلال بھائی اشرفی ہیں جنہوں نے معرف القرآن کا گجراتی میں ترجمہ کروایا، بڑے ہی علم داں آدمی ہیں۔ آپ پوچھیں ان سے جا کر کے کہ وہ بڑے پریشانی کے عالم میں تھے اور ان سرکار کلا کے مرید میں سے تھے۔ انہوں نے حضور سرکار کلا کی بارگاہ میں عرض کیا، یعنی ان کی ظاہری وفات کے بعد، کہ سرکار کوئی پیر نہیں ہے، کرم فرما دے، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، کس کے پاس جاؤں؟ حضرت سرکار کلا نے فرمایا خواب میں آ کر کے، اے بلال تو گھبراتا کیوں ہے، جا کھمبات چلا جا، رئیس ملت سے ملاقات کر لے، وہ میرے خاندان کے ہیں، اور ان کی دعا لے لے، تیرے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ بلال بھائی صبح اٹھے، انہیں تو یہی معلوم تھا گجرات میں شیخ الاسلام ہے اور ڈاکٹر سید وحید اشرف رہتے ہیں، تیسرے کے بارے میں اتنا علم نہ تھا کیونکہ حضرت کا شروعاتی دور تھا۔ آج بھی بلال بھائی زندہ ہے، پوچھ سکتے ہو جا کر کے، اللہ اکبر۔ انہوں نے ڈاکٹر سید وحید اشرف کو اپنا خواب سنایا اور سنانے کے بعد پوچھا کہ حضرت یہ کون ہو سکتا ہے؟ تیسرا حضرت وحید اشرف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بلال بھائی میرے علم کے مطابق صوفی ملت سید جہانگیر اشرف کے داماد ہے جو کھمبات کے جنگل میں ہے، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے پیر نے انہی کے تعلق سے بیان بتایا ہو۔ اللہ اکبر۔ ابھی بلال بھائی کھمبات پہنچتے ہی ہے اور حضرت رئیس ملت کی نگاہ پڑتی ہے، آپ فرماتے بلال آؤ، مجھے معلوم ہے تمہیں سرکار کلا مجھے معلوم ہے تمہیں سرکار کلا نے بھیجا ہے۔ بلال بھائی ہکا پکا رہ گئے، گھبرا گئے، کیسے حضرت کو یہ خواب معلوم پڑا؟ آ کر کے بیٹھے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت ایسا ایسا ہے۔ کہا تمہارے آنے سے پہلے میری سرکار کلا سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے تمہارا معاملہ مجھے سب بتا دیا۔ بلال تم گھر چلے جاؤ، کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بلال بھائی بتاتے ہیں معاملہ کچھ ایسا تھا جس کا اظہار کرنا مائک پر ممکن نہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ لوگ آئے، تلاشی کیا، چیز موجود ہے لیکن کسی کی آنکھوں سے نظر نہ آیا، واپس چلے گئے۔ وہ رئیس ملت کی ذات ہے۔ میرے دوستو، یہ کسی ایڈورٹائز کے لیے میں نہیں بول رہا ہوں، وہ اور لوگ ہوں گے جنہیں اپنی پہچان کروانی پڑتی ہے۔ میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں، در بدر بھٹکنے والوں، اپنے معاملات کے لیے ہزاروں روپے کی تعویذ خریدنے والوں، مرغا بکرا ذبح کرنے والوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں موقع بڑا حسین ہے۔ حضرت کی اگر نگاہ پڑ گئی
بے औलाद हो तो अल्लाह आपको औलाद अता फरमा दे, बेरोजगार हो अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमा दे। आप आओ पर खम्बात की धरती पर या कभी यूट्यूब पर शाह मीरा का उर्स देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने वो ताकत, वो रूहानी ताकत हज़रत रईस मिल्लत को अता फरमाई है। मेरा यकीन है इनके कदम पाक की बरकत से और इस महफिल में अगर आप इलाज नहीं करा सकते, सिर्फ सोच लो कि हजरत ये तकलीफ है, मैं यकीन से अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, अगर दर्द है, दर्द के लिए सोच लो, पेट में दर्द है, हजरत ठीक हो जाएगा, सोच लो, महफिल से उठने से पहले अल्लाह ताला तुझे शिफा अता फरमाए, शिफा अता फरमाए, गारंटी है। क्योंकि मैंने बड़े मामला देखे हैं। ऐसे साउथ अफ्रीका का एक केस था, एक लड़की थी 7 या 8 साल की, वो बचपन से गूंगी और बहरी थी। हजरत रईस मिल्लत ने जब उसे देखा, पहला दौरा था डरबन में, देखो ये लाइव चल रहा है, वो भी सुनेंगे इस वाक़ये को, डरबन में था। हजरत ने कहा ये बच्ची का क्या मामला है, उन लोगों ने कुछ कहा नहीं, खाई हजरत ने क्या मामला कहा, हुजूर ऐसे न सुन पाती ना बोल पाती है। हजरत ने फरमाया ऐसा करो, कल फजर की नमाज के बाद मेरे पास लेकर के आओ। वो 7 साल की बच्ची, हजरत ने फजर की नमाज के बाद बैठ गए, उसको दुआ किया, 1 घंटा तक उसके माँ बाप को इत्मीनान दिलाया। 1 घंटे की बात मैं बता रहा हूँ, मैं भी मौजूद था हजरत के साथ में। इत्मीनान दिलाने के बाद हजरत हाथ में पानी का बोतल था, पानी में दम किया और कहा बेटा इसको तुम पीती रहना, और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, माँ बाप बोलना चाहे। हजरत ने फरमाया तुम नहीं, बच्ची खुद बताए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। हजरत ने पूछा बेटा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जो 7 साल तक गूंगी बहरी पैदा हुई थी, 1 घंटे के बाद उसी डरबन की सरजमीन पर जब रईस मिल्लत ने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, उसने अपना नाम जाहिर किया। माँ बाप की आंखों में आंसू इस बात का आया, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी बोलती यहाँ का देखा हुआ मामला है। इसीलिए आपको मजहर करामात गौसे आजम कहा जाता है। हजरत गौसे आजम के इतने कमालात और इतनी शफ़क़तें, इतनी इनायतें हुजूर रईस मिल्लत के साथ है। मेरा यकीन है आप भी सोच लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत की एक निगाह की बात है, हम सब की जिंदगी का सवाल है। क्योंकि दोस्तों मेरे मखदूम पाक ने फरमाया था अल्लाह अकबर, ए नुरुलैन तुम्हारी औलादों में बाज़ ऐसी होगी, बड़े बड़े आलिम पैदा होंगे, बाज़ खुतबा पैदा होंगे, बाज़ तुम्हारी नस्लों में मज़दूर पैदा होंगे, और बाज़ ऐसे होंगे जिनमें मेरी सिफत उतर के चली आएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 636 साल ज़ाहिरी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मिसाल के हो गए, लेकिन पूरे भारत, हिंदू पाक, बांग्लादेश को मिला करके अगर मैं कहूँ इन 7 सदी का अगर आप जायजा ले, कोई सदी ऐसी नहीं रही जिसमें कोई आलिम ना हो, कोई मुफ्ती ना हो, कोई वली ना हो, कोई कुतुब ना हो, कोई खतीब ना हो, कोई वली ना हो। आज तक ये सिलसिला जारी और सारी है। एक शख्स ने मखदूम समनानी से पूछा हुजूर कयामत कब आएगी? आपने फरमाया जब मेरी नस्ल में इल्म खत्म हो जाएगा, समझना कयामत। मेरे दोस्तों वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिनके बारे में बहरे ज़खार में हज़रत साहिब किताब बहरे ज़खार के मुसन्निफ तकरीबन 300 साल पुरानी किताब है। आप लिखते हैं कि एक वली ने गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी लगाई, तकलीफ में थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें मुलाकात की और कहा सुनो ए मेरे फर्जंद, तुम किछौछा चले जाओ, मखदूम अशरफ की बारगाह में जाओ, और वहाँ जाने के बाद उनकी चौखट पर खड़े होकर के ये पढ़ना, ऐ अशरफ़े ज़माना, ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्तराज, कलीदे करम कुशा, अशरफ ने हम दरिया, दरिया बसीनदार, दुश्मन हमेशा पुरगम, बाज़िक्र दोस्त दारत, काए अल्लाह के वली जाकर के किछौछा में अशरफ़े समनानी के रोज़े पर खड़े होकर के इस रुबाई को पढ़ना, तेरी रुबाई खत्म ना होगी, अल्लाह तेरे मसाइब को दूर फरमा देगा। वो अल्लाह के वली गरीब नवाज से पूछते हैं हुजूर आप तो सुल्तानुल हिंद है, आप तवज्जो फरमा दे। अब गरीब नवाज फरमाते हैं सुनो, जो मसाइब और आलाम में मुब्तला होते हैं, अल्लाह ने मखदूम अशरफ की बारगाह में वो फैसला कर दिया है कि जो मसाइब वाले आएंगे उन्हें शिफा मखदूम अशरफ की चौखट से मिलेगी।
سبحان اللہ سبحان اللہ مخدوم پاک کریم نواز کی بشارت کا نام ہے، مخدوم پاک کریم نواز کی اعلان کا نام ہے، مخدوم پاک کریم نواز کے تعارف کا نام ہے۔ جب کوئی نہ جانتا تھا 100 سال پہلے میرے خواجہ نے اعلان کیا تھا، میرے سلسلے چشت میں ایک اشرف جہانگیر پیدا ہوگا جو صرف پوری دنیا میں سلسلے چشت کو اثر نو زندہ کرے گا۔ میرے پیاروں، انہی کی اولاد جن کے بارے میں میرے مخدوم نے فرمایا، اے نورالعین تم کبھی گھبرانا مت، جب تمہاری آل کچوچا چھوڑے گی میں اس کے ساتھ موجود رہوں گا، میں اس کے ساتھ محفل میں موجود رہوں گا۔ میرے دوستوں، میرے پیاروں، اس مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے یاروں، اللہ تعالیٰ حضرت کے قدم کی برکت سے آپ کی دکھ بھری زندگی سے آپ کو آزادی عطا فرمائے۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، میرے پیاروں کی ایسے پرفتن دور میں کم سے کم بہت پیارا بڑا مجمع ہے، آپ لوگ ایک چیز پر عمل کر لو، کریں گے کہ نہیں؟ بولو بلند انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ ہفتے میں کوئی ایک دن دیکھیں، ایک چیز بتائیں، ہمارا ایمان والوں کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب تک ہم ودھائک، سانسد، فلاں منتری، فلاں ڈی جی، فلاں پی پی، فلاں کی اس کے چکر میں رہیں گے کچھ نہیں ہونے والا۔ اتنا یاد رکھو، ہم میں اللہ نے پیدا کیا وہی ہمارے جسم کا مالک ہے، ہمارے وجود کا مالک وہی ہے۔ ہمیں اب فریاد ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، بہت ہو گیا، ہمیں فریاد اس مالک کے کل کے پاس کرنا ہے جو سب کا خالق و مالک ہے۔ ایک بات ہے، ہفتے میں کوئی بھی ایک دن، 15 دن میں کوئی بھی ایک دن، یا مہینے میں ایک دن آپ لوگ مقرر کرو، عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء مسجد میں بیٹھ جاؤ بھر کے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو کثرت سے، کم 1,24,000 ایک بیٹھک میں پورا مجمع مل کے پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جب کلمے کی کثرت مومن کرتا ہے نا تو اللہ اس کے دشمنوں میں اس کا خوف پیدا فرماتا ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہم نے کلمہ تب پڑھا جب اماں ابا نے پڑھایا ہوگا یا استاذ نے، پھر کب پڑھا جب پیر صاحب نے پڑھایا ہوگا، اس کے بعد تو بھول گئے، اس کے بعد تو مرنے کے بعد سنتا ہے وہ کلمہ کوئی پڑھ کے اس کو لے کر کے جا رہا ہے۔ یہ ہے، اور کلمہ کا ورد 1,24,000 کا کرو، اور کرنے کے بعد نعتیہ محفل میلاد شریف کرو، اور اس کے بعد بس وہ کیا نام ہے، بسکٹ ملے گا، نان کھٹائی ملے گی، اس چکر میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بہت کھا پی لیا الحمدللہ، اور کھاتے رہو انشاءاللہ۔ پھر رکعت آمیز مسجد میں دعا ہو، اللہ کے حضور پاک کا وسیلہ لے کر کے آپ دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اگر ہم نے اپنی مسجد کو خود ویران کر دیا اور پھر کسی نے کچھ کر دیا، اس نے کیا وہ اتنا قصوروار نہیں جتنا ہم ہوئے ویران کر کے، کیونکہ مسجد کا پیٹ ذکر سے، عبادت سے، سجدے سے بھرتا ہے، اور ہم نے قسم کھا لیا مسجد کا پیٹ بھر ڈالیں گے، تو مسجد بھی کہتی پوچھو علماء سے کہ کون سی ظالموں کے بیچ میں ہمارا، اس سے چاہ ہمارا وجود ختم کر دیں۔ میرے پیاروں، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، کالی ہے سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے 105 سال پہلے کہہ دیا۔ اے ایمان والو، محفل میلاد کا انعقاد کرو۔ حضرت رئیس ملت فرماتے ہیں اگر اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے گھر میں میلاد کی محفل کرو۔ کیا بات ہے، بہت میلاد کی محفل کرو، اپنے گھر میں میلاد کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کی میلاد پڑھی جائے ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے، اس گھر کو کوئی یاد بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ جہاں میلاد پڑھی جاتی ہے اس خطے کو اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں لے جاتا ہے۔ میرے پیاروں، گھر کو بچانا چاہتے ہو تو میلاد قائم کرو،
اتنا پیارا جب ہمارا گھر بڑودہ میں بن رہا تھا تو آرکیٹیکٹ بولا حضرت جنگلہ یہاں لگائیں گے تو یہاں سے اجالا آئے گا، ہوا آئے گی. آرکیٹیکٹ وہ تو اپنی بات کہے گا. حضرت نے کیا کہا معلوم ہے؟ سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا ہم کو یہ مت سمجھا، یہ بتاؤ کہاں جنگلہ لگانے سے اذان کی آواز، کہاں جنگلہ لگانے سے اذان کی آواز صاف آئے گی. حضرت نے فرمایا اگر ہم نے اجالے کے لیے لگایا، اور مومن اگر اجالے کے لیے لگاتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ مومن تو خود اجالا ہوتا ہے. بلکہ جنگلہ یہ سوچ کے لگاؤ کہاں سے اللہ اکبر کی صدا ہمارے گھروں میں آسانی سے آئے. جب تیری نیت یہ رہے گی لاکھ کوئی جنگلہ گرانا چاہے گرا نہیں سکتا، کیونکہ تمہیں ہوا کے لیے نہیں، خدا کے گھر کی آواز سننے کے لیے. ایسی نیت کرنی، اسٹارٹ ہوتی ہے اسٹارٹ کرتی ہے ویڈیو. اب اذان بھی سنو گے، پورا ویڈیو تو ختم روشنی بھی آئے گی، لیکن ثواب کے اسٹارٹ کرتی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم اپنا گھر دیکھتے رہیں، اپنے وجود کو دیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں، مٹ جائیں. سارے کون پڑھ رہے تو ایک بات ہے، ہمارا حال یہ ہونا چاہیے ہماری نگاہ غوث اعظم پر ہو اور ان کی نگاہ ہم پر ہو، ان کی نگاہ ہم پر ہو. ہم لاکھ اپنے جسم کو دیکھتے رہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں. ان کی نگاہ ہم پر پڑ گئی، ہم محفوظ ہو گئے، ہم محفوظ ہو گئے. حضرت اکثر مریدوں کو کہتے اپنے گھر کا نام اپنی بیوی بچوں کے نام سے مت رکھو. اگر گھر کے وجود کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کا نام کسی ولی کی طرف منسوب کر دو، منسوب کر دو. یہ میرا نہیں، یہ تو غوث اعظم کا گھر ہے، یہ مخدوم سمنا کا گھر ہے، یہ شاہ میرا کا گھر ہے، یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا گھر ہے، یہ سرکار کلا کا گھر ہے، یہ گھر امام عشق و محبت کا گھر ہے، یہ مفتی اعظم کا گھر ہے، یہ رئیس ملت کا گھر ہے. کہا جب تم اپنے گھر کی نسبت یقین سے ولی کی طرف کر دو گے، اب لوگ اگر چلانے بھی آئیں گے نا تو گھر کا مالک خود تمہارے گھر کی گھر کا مالک خود تمہارے گھر کی حفاظت کرتا نظر آئے. میرے دوستو بس اپنی نیت کو ایسے چینج کر لو. جیسے کہ آج کل خواتین کے نام ہوتے ہیں شبانہ بانو، تو فردوس خاتون، یہ سب نام ہوتے ہیں نا. خاتون بانو ہٹا، خاتون تو عورت تو ہے ہی ہے، پوری دنیا جانتی ہے فردوس یعنی خاتون. پھر خاتون لگانے کی ضرورت تمہیں کیا ہے؟ اب تم یہ کہو زینب عورت، کوئی سینس ہے نام کا؟ تو میرے پیاروں ہمیں تو اللہ کے نبی نے کیا کیا اسکیمیں دی. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس گھر میں فاطمہ نام کی بچی ہوگی اس گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی بھوک مری نہیں ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس گھر میں اناج نہ ہو. آپ فرماتے اپنے گھر میں فاطمہ نام رکھو. تو آپ کیا رکھنا ہے؟ زینب فاطمہ، سکینہ فاطمہ، فردوس فاطمہ. خاتون بانو سے تمہارا کیا لینا دینا ہوگا بھائی؟ تم کہاں پھنس گئے خاتون بانو؟ آؤ خاتون جنت کے قدموں میں، آؤ ان کی طرف نسبت رکھ لو. میں یقین سے کہتا ہوں رکشہ چلاؤ گے، سبزی بیچو گے، لیکن اپنی بچی کی جب شادی کرو گے بڑی شان سے کرو گے، کیونکہ تمہاری بچی خاتون بانو کی طرف منسوب نہیں تھی، تمہاری بچی رحمت للعالمین کی بیٹی کی طرف منسوب. اور حضور نے ضمانت لیا، حضور پاک نے ضمانت لیا. میرے دوستو اس چیز میں آ جاؤ، ٹھیک ہے میری بات کو؟ انشاءاللہ پھر آپ برکتیں دیکھو آپ کو حاصل ہوں گی، کیونکہ پوری دنیا میں جو کچھ بھی بڑھتا ہے یہ سب اہل بیت کا صدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دو کہ میں ان سے کچھ نہیں مانگتا، اگر چاہتا ہوں تو صرف میری اہل بیت کی معدت. یہ آیت کا نزول ہوا، اس محفل میں ایک شخص کھڑا ہوا جسے دنیا اس وقت تک ہمارے جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک منبر پر کھڑے ہو کر کے امام یہ نہ کہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق، عمر حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کی موت ہم پر فرض ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے میں قربان ابو بکر پر اگر انہوں نے پوچھا نہ ہوتا بات مبہم رکھتی. ان کا احسان ہے
انہوں نے پوچھ لیا، حضور فرماتے ہیں وہ فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، ان کی موت میری امت پر فرض ہے۔ تبھی تو دیوا کے وارث کے مرید و خلیفہ نے کہا بیٹا یہی تو بات ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ میرے دوستو ان کی گدائی میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، تمہیں اللہ دارین عروج عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ بارگاہ کریم نواز میں جاؤ، اپنے ایمان کی، اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے دعا مانگتے رہو۔ اور بس آخری بات کہتا ہوں میرے پیاروں، زندگی کٹتی چلی جائے گی، وقت کاٹتا چلا جائے گا، کم سے کم قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، قرآن کو پڑھو، 2-3 لائن پڑھو، پورا ایک ایک پارہ نہیں، 2 لائن پڑھو، 3 لائن پڑھ لو، موت سے پہلے کم سے کم خدا کی کتاب تو پڑھ کے جاؤ، دنیا سے پڑھ کے تو جاؤ۔ دعوت فکر دیتا ہوں میرے دوستو، آپ لاکھوں کروڑ پتی ہو جاؤ، لاکھوں لاکھ کروڑوں کا بزنس ہو، جب آپ کا جنازہ رکھا رہتا ہے اس وقت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، کوئی یاسین پڑھتا ہے، کوئی رحمان پڑھتا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا بیٹا قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ حضرت ابا کا انتقال ہو گیا۔ ارے انتقال ان کا ہوا تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہا حضرت پڑھ میں رہا ہوں سکون میرے ابا کو مل رہا ہے، پڑھ میں رہا ہوں عذاب میں تخفیف ابا کے ہو رہی ہے، پڑھ میں رہا ہوں قبر منور ان کی ہو رہی ہے، پڑھ میں رہا ہوں ان کا جسم قبر میں محفوظ رہے گا، پڑھ میں رہا ہوں سوال و جواب میں انہیں آسانی ہوگی، پڑھ میں رہا ہوں قرآن کا نور ان کو عطا ہوگا۔ میں نے کہا بیٹا تو پڑھ رہا ہے، فائدہ مردے باپ کو مل رہا ہے، تو پڑھ رہا ہے تیرے باپ کی قبر منور ہو رہی ہے، تو پڑھ رہا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، تو پڑھ رہا ہے تو ان کو ترقی اور عروج مل رہا ہے، تو پڑھ رہا ہے ان پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ کہا ہاں ہاں حضرت پڑھ میں رہا ہوں سکون ان کو ہے، پڑھ میں رہا ہوں ترقی ان کی ہے۔ میں نے کہا نوجوان غفلت کی دنیا سے باہر نکل، ذرا سوچ تو صحیح، جب تیرے پڑھے ہوئے قرآن سے مردے کو اتنا فائدہ ہے، اگر زندگی میں پڑھ لیا ہوتا کتنا کام۔ نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ تیرا ایمان ہے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اگر تو پڑھ لیا ہوتا